صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کا درس 7 آیتیں ہو گئی تھی کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ میں نے بولا جو مرزخ میں جو دنیا سے چلے گئے جس حالت میں بھی اللہ ان کو زندہ کرے گا، اللہ کل شیء قدیر۔ آج آخری آیت سورہ مائدہ کی تھی، اللہ کل شیء قدیر۔ یہاں فرماتا اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ لوگوں میں سے وہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے، وَلَا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے وہ اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ ثانیہ عطفی اور رب کریم فرماتا ہے اور وہ ایسا انسان ہے اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے، یعنی حق سے اعراض کیے ہوئے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کی دین سے۔ لہو اس کے لیے فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اس کا بدلہ قیامت میں ایسے عذاب جو جلانے والا ہے، عذاب حریق۔ ذالک، یہ عذاب اس کو بما قدمت یداک، کہ تیرے ہاتھوں نے جو تو نے کردار ادا کیا اسی کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب ملتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ تو تمہیں عذاب مل رہا ہے تمہاری سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ آیت ابو جہل وغیرہ کافروں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اس کے شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی یہ تینوں آیتیں اور اس کے طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ کریم نے اس کا خلاصہ بیان کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کافروں میں کوئی ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی روشن تحریر۔ باپ نے کہا، دادا نے کہا، بھائی وہ تو بت پرست تھے، انہیں کیا پتہ تھا؟ بت پرستوں کی بات نہیں کرو، اگر پڑھے لکھے ہوتے۔ امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا تو قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، امام شافعی نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا، امام مالک اس طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ میں ہے۔ اب بعض لوگ میں نے یہ بات اس لیے ایڈ کر دی کہ کچھ لوگ پھر وہ کہتے ہیں تم بھی تو کہتے ہو باپ دادا، ارے خدا کے بندے، بت پرستوں کی بات یہ اور ہے، اور علماء کا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی، میرے بندوں میں سب سے زیادہ خوف علماء رکھتے ہیں۔ تو علماء تو قرآن و حدیث کو صحیح بیان کیا، جنہوں نے اس کو مدون کیا، ان کو جمع کیا، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ تو اور ان کے پاس نہ کوئی روشن تحریر ہے، اس کے باوجود اس کا اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے اور تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے۔ یہ بھی بڑے ہوتے، ابو جہل بڑا تھا نا، لیکن کیا ان کا کام کیا تھا کہ حق سے ہٹ جاؤ، میری پیروی کرو، بس مجھے بڑا مانو۔ بھائی بڑا وہ ہوتا ہے جو بلائے کہ اللہ کی بندگی کرو، حضور کی پیروی، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، ایسے بڑے ہوں۔ اور اللہ کی دین سے خود منحرف ہے، دوسروں کو کوشش کرتے کہ بھٹکائے، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب چکھائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر و تکذیب کا بدلہ ہے، ذالک، جو تو نے دنیا میں کیا بما قدمت یداک، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا
کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے میں۔ تو ان سے کیا آیا احکام معلوم ہے کہ آدمی کو کوئی بات علم اور سند و دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ جو بات کرے علماء ممبر و محراب کے وارے سے پہلے دلائل یاد کرے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو، اور علم سند اور دلیل کے بغیر۔ حدیث بھی، قرآن پاک تو بڑی بات ہے، اللہ کے بارے میں بھی بڑی، لیکن حضور کے بارے میں ایسے بات کہ حضور نے یہ فرمایا، حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کہ بات جب کرو تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تاکہ چور کے دروازے بند رہے۔ دین میں اپنے طرف سے باتیں ایڈ کرنے کے دروازے بند رہے کہ بھئی تحقیق ہمیں چاہیے۔ اب دیکھیں دن بہ دن جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو جعلی مولوی جعلی پیر تھے ان کے دروازے تیزی سے بند ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک بات کہتے دلیل دے دیں، اس پر بغیر دلیل کے بات نہیں کہو۔ نمبر 2، علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی اپنے عقل سے جو چاہتا ہے اللہ کریم کے بارے میں کہتا ہے، اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی بات مانے، اگرچہ اس کی بات عقل و نقل سے دور، قرآن و حدیث کے خلاف اور جہالت و حماقت سے بھرپور۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، لوگوں میں سے عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بات ایک کنارے پر کرتا ہے۔ اس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو اطمئن، بھی تو مطمئن ہوتا ہے کہ چلو میں صحیح ہوں، یہ دین صحیح ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو کوئی آزمائش امتحان میں ڈالا جائے، پہنچ جائے اس کو، انقلب علی وجہہ، تو یہ پلٹ جاتا ہے چہرے کے بل، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا و آخرت دونوں خراب ہو گئے اور خراب کر دیا اس نے۔ ذالک والخسران المبین، اور یہی جو ہے کھلا نقصان ہے۔ شان نزول آیت کا کیا ہے؟ دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور قیامت تک یہ حکم ہے کہ کوئی دین کی طرف آتا ہے، نمازی بنتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کو اگر دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ دین صحیح نہیں ہے، ہم نے ترادو جو ہمارا صحیح اور حق ہے، اگر دنیا ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے، دنیا نہیں ملتی تو ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے بھائی، آپ اللہ کی بندگی کر رہے صحیح ہے، ہاں جس طرح بھی ہو، اور اللہ کی بندگی سے ہٹ رہے ہو تو آپ غلط ہیں۔ آپ کو اچھی نوکری مل گئی، اپنا گھر مل گیا، کاروبار مل گیا، لیکن تیری دین میں کمزوری آ گئی تو سمجھ لو آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ قارون کو بہت ساری دنیا مل گئی تھی نا، لیکن کیا دین سے ہٹ گیا تو برباد ہوا نہیں ہوا؟ تو یہاں دیکھیں اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اطراف سے، مدینہ کے اطراف سے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے۔ ان کے حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا، تب تو وہ کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے۔ ارے ترازو کتنا غلط ہے ان کا۔ ہاں اس میں اگر ہمیں فائدہ ہوا اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلا بیمار ہو گئے یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، یہ ان کا دستور تھا، یا مال کی کمی ہوئی تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے تو ہمیں نقصان ہی ہوا، اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے، نہیں دین صحیح نہیں ہے۔ اناللہ، بھائی دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سرب سجود، اللہ کو خالق اور مالک اور نقصان اور عزت اور ذلت کا مالک صرف اس کو مانا، تو اب آپ تو بڑے خوش نصیب ہو گئے کہ بھائی یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت میں ہے نا، یہ انسان کے بس میں تھوڑی ہے۔ اسباب الگ چیزیں، لیکن حقیقت میں ان چیزوں کا مالک، متصرف، مصر حقیقی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی، اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے
اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مرتد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے اور کفر کے طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھی وہ پوری نہ ہوئی اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے اور یہی کھلا نقصان ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ انسان دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں خوش رہے اور اللہ کریم کا شکر ادا کرے۔ حضرت بلال کی سنت زندہ کرے کہ حضور کے غلامی میں آئے تو مکے والوں نے جو مصیبتیں اس پر ڈھائی، جو سزائیں دی، اور وہ کہتا ہے آج تو میں نے اللہ کو یاد کیا، مجھے بڑا سکون ملا۔ ہاں، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو، الفت میں برابر ہے، ہاں جفا ہو یا وفا ہو۔ تو اللہ کریم کا شکر ادا کرے کہ اللہ شکر ہے تو نے اپنی بندگی کا مجھے توفیق عطا کی کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کتنی بڑی سعادت مند ہے، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا، اس کا دل مطمئن رہے گا۔ لیکن اگر ان کا عقیدہ پختہ ہے تو اس نے اسلام جیسے عظیم لازوال دولت سے نوازا، اسی طرح نماز و عبادت وغیرہ کو دنیاوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے، بلکہ عبادت کی حیثیت سے کچھ بھی ہو تو وہ سوچے کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے تراویح پڑھی، وہ اس پہ سوچتا رہے کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ بھئی آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے نمازی کا حشر کیا ہے؟ جہنم، بدکار کا، قاتل کا، حرام خور کا۔ ارے تیری دنیا بھی برباد ہوگی و آخرت بھی، کیونکہ تمہارا ضمیر کب مطمئن ہوگا، دل مطمئن کب ہوگا؟ جب آپ صراط مستقیم پر ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ غریب آدمی کو دیکھو جو پکا سچا نمازی ہے، حلال کھانے والا ہے، ان سے بات کرو، آپ پر اثر ہو گئے، یار یہ غریب انسان اتنی پختہ بات کرتا ہے۔ آپ اس کو ایک لالچ دو کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو جائے، بس صرف آپ کی ایک نماز، یہ تولنے کا طریقہ ہے، صرف ایک نماز قضا ہوگی بس، باقی تو جو ہے نا ماشاءاللہ، اگر وہ بے ایمان ہے تو بولے چلو ٹھیک ہے قضا کر لوں گا، اگر غیرت مان ہے تو فوراً کہ میں تف کرتا ہوں ایسے نوکریوں پر جس میں میرے رب کی بندگی نہ ہو سکے۔ میں بھوکا رہ کر موت تو گلے لگا سکتا ہوں، میں اپنے وطن، اپنے شہر، فیملی کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی سے میں انحرافی نہیں کر سکتا، منہ نہیں پھینک سکتا۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو ترازو بنائے ہیں دین کے لیے کہ بھائی اگر دنیا ملے گی تو ٹھیک ہے، دنیا نہیں ملے گی تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ نمازیں بھی صحیح نہیں اور روزے بھی صحیح ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔